قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کفار پر رد کر رہے ہیں جو ایام حج میں کھانا پینا کم کر دیتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، چربی استعمال نہیں کرتے تھے اور ننگے طواف کرتے تھے۔ تو سابقہ جو مضمون چلا آ رہا ہے کہ جس میں ان کو نماز اور زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے، بس اسراف نہ کرے، تو اسی کا تتیمہ ہے۔ قل کہہ دیجیے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا زینت کو اور اللہ کی رونق کو، یعنی یہ جو لباس بے لباس تم اور بغیر احرام کے تم طواف کرتے ہو اور بغیر لباس کے تم ننگے طواف کرتے ہو، کس نے زینت کو، اس لباس کو حرام کیا ہے؟ اللہ خلبات، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، والطیبات من رزق، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے پیدا کیا ہے، کس نے حرام کیا ہے؟ تم جو اپنی طرف سے اس کو حرام کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا تمہاری زینت کے لیے، تمہارے رزق کے لیے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، پاکیزہ لباس بنایا ہے۔ قل کہہ دیجیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ چیزیں، یہ طیبات من رزق اور یہ زینت، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہے کہ اصل اس کے مستحق ایمان والے ہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے اصل مستحق ایمان والے ہیں۔ اگر کفار کو ملتا ہے تو وہ بطور طفیلی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو جانور قرار دیا ہے۔ اولئک الانعام، جس طرح جانوروں کو انسانوں کو طفیل ملتا ہے، اسی طریقے پر دنیا میں رزق اور نعمتیں جو ہیں وہ دراصل ایمان والوں کے لیے ہیں، اور کفار کو تبعاً ملتی ہیں، لیکن کبھی بطور آزمائش استدراج کے ان کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اصل مستحق وہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو پھر یہ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، ساری نعمتیں واپس لے لی جائیں گی اور ختم کر دیا جائے گا دنیا کو، اس لیے کہ مقصود نہیں رہا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کی اصل جو مقصود ہے یہ اس دنیا میں وہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری نعمتیں اور یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ جب وہ نہیں رہیں گے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا کہہ دیجیے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ نعمتیں، نعمہائے دنیا جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ہی للذین، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا زندگی میں۔ اچھا، اب دنیا کی زندگی میں کفار کو بھی شریک ہے اس میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن خالصتا یوم القیامہ، یہ نعمت قیامت ان خالص ایمان والے کے لیے ہوں گی، وہاں کفار شریک نہیں ہوں گے، تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں مائع حمیم اور زقوم سے ان کو کھانا پینا دیا جائے گا،
وہاں نعمت جنت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں چاہے وہ کفار بھی ان نعمتوں میں ایمان والوں سے شریک ہیں، لیکن یہاں بھی طبعاً کفار کو مل رہی ہیں اور اصل ایمان والوں کے لیے ہے۔ کذالک نفصل آیات، اس طرح ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں قوم یعلمون، اور لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے، اب بتاتے ہیں اصل حرام کیا چیز ہے۔ تم ان چیزوں کو حلال کو حرام بناتے ہو، اصل حرام کیا؟ قل کہہ دیجیے انما حرم رب الفاحش، میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کی چیزوں کو، ما ظاہر منہا و ما بطن، جو کھلی ہوں اور جو چھپی ہوں، جو کھلی ہوں، جو کھلی بے حیائی، ننگے طواف کر رہے ہو، اور ما بطن، اور جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں ان کو۔ تو یہ اللہ تعالی نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے، ظاہری اور باطنی، والاسم، اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ظلم ناحق کو حرام کیا ہے۔ اس لیے اگرچہ گناہ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو الگ سے، ان کی اہمیت کی وجہ سے الگ بیان کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر ایسی بات کرو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، یعنی بہتان بھی باندھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ان سے تو بچتے نہیں ہو، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، جب یہ نافرمان ہے، اور ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، ان کو فوراً سزا کیوں نہیں مل جاتی؟ تو فرمایا کہ ولی کل امت اجل، ہر امت اور ہر فرقے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کے لیے بھی، ہر جماعت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ فیضا جا اجلہم، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا استاخر ساعتن، تو ایک لمحہ بھی پھر اس ایک گھڑی بھی مؤخر نہیں ہوتا، ولا استقدمون، اور نہ ایک گھڑی مقدم ہوتا ہے۔ کہ لا استقدمون مقدم، یہ تو استطرادن کہہ دیتے ہیں، جیسے کمی بیشی لفظ بول دیتے ہیں، تو کمی مقصود ہوتی، بیشی مقصود نہیں ہوتی، زیادتی مقصود نہیں ہوتی، کمی مقصود ہوتی ہے۔ تو اصل ہے لا یستاخرون ساعتن، جب اجل آ جائے گی تو ایک لمحہ بھی اس سے تاخیر نہیں ہوگی، اور عذاب میں پکڑے جائیں گے اور فنا و برباد کر دیے جائیں گے۔ ولا یستقدمون، یہ محاورتاً کیونکہ بولا جاتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے اس محاورے کو استعمال کرتے ہوئے بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی ومن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياة كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم سلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب یہاں سے چوتھی ندا کا ذکر ہے، اور یہ ندا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا میں پیغمبروں کی جماعت آئے گی اور تمہیں دعوت حق یہ تو حق قبول کرنا، اس کا انکار نہ کرنا، یہ کی بات ہے۔ جب سب روحیں تھیں اور آدم السلام کی پشت سے نکالا گیا، جس میں عہد الستو بھی شامل ہے، پکارا جا رہا، پھر اس کے بعد دو طبقے بن گئے دنیا میں آنے کے بعد۔ ایک تو اس عہد قدیم پر قائم رہے جو وہاں پر کوئی ایمان والے کہلائے، اور ایک جو نے انکار کر دیا تو کفار کہلائے۔ تو ان کے پھر انجام کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، پس جب تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے، یا قصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، میری آیات تمہارے سامنے بیان کریں، فمن اتقا، پس جو تقوی اختیار کرے گا، وصلاح اصلاح کرے گا اپنی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو ایمان والے ہوں گے جو دنیا میں اس عہد پر قائم رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر لیا تھا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اس سے کبر کریں گے، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افتری اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی یہ شرک کر کے اور حرام کام کر کے ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے، اور کذب بآیات، یہ اللہ کی آیات کہ وہ احکام کو چھٹلاتا ہے۔ اولئک ینال نصیب من الکتاب، وہ لوگ پائیں گے اپنا حصہ، من الکتاب، یہاں کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، وہ اپنا دنیا کا حصہ پائیں گے۔ متاع قلیل جس کو کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ دن مزے کریں گے اور زندگی بسر کریں گے، لیکن بعد میں ان کو ہم کھینچ کر عذاب میں لے کر چلے جائیں گے۔ نصیب، پائیں گے وہ لوگ اپنا حصہ من کتاب، جو کتاب میں لکھا ہے، جو لوح محفوظ میں ان کے لیے دنیا کے حصے لے کر وہ انہیں ملے گا۔ حتی اذا جاءت رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آئیں گے، یتوفونہم، ان کی جان لینے کے لیے، قالوا، کہیں گے، اینما کنتم، تو کہیں گے کہاں ہو تم ان سے، تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے پکارتے تھے، کہاں ہے وہ جو غیر اللہ تھے، تمہارے جو بت تھے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہے اس وقت؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وشاہدوا علی انفسہم، اور اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر ہیں، وہ کافر تھے۔ یعنی اب اقرار
کریں گے اس بات کا جس وقت کو آتی ہے اس وقت اقرار کرنے کہ ہم غلطی پر تھے اور ہم کافر ہیں، بھی نہیں آتا، کوئی نہیں کرتا۔ قالت خلو، اللہ فرمائے کہ داخل ہو جاؤ فی قد خلت من قبل، داخل ہو جاؤ ان پہلی جماعتوں میں جو تم سے پہلی گزری ہے، من الجن والانس فی النار، جنوں انسانوں میں سے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تو تم سے پہلے عذاب میں مبتلا ہے تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کلما دخل امت، اللہ تعالیٰ احوال بیان کر رہے ہیں جہنم کے کہ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی لان تختہ، تو دوسرے پر اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے، ایسے کہ وہ ہمدردی کرتے اس مصیبت میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے پر لعنت کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے گر کر جمع ہو جائیں گے، ادارکوا یعنی اس میں گر کر اکٹھے ہو جائیں گے، فیہا جمیعا جب وہ جہنم میں گر کر اکٹھے ہو جائیں گے، یہ کے مکالمہ جب سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کفار اگلے پچھلے، سردار بھی، رعایا بھی، بادشاہ بھی، سب چھوٹے بڑے سب جب ڈال دیے جائیں گے تو وہاں کیا ہوں گے؟ قالت اخراہم لاولاہم، تو پچھلے والے اگلے والوں سے کہیں گے، اس پچھلے والوں سے مراد رعایا ہے، جو تابع تھے اور جو کمزور تھے، اور اولا سے مراد ان کے سوالے ہیں، کیونکہ جو گمراہیوں کی بنیادیں ڈال کر چلے جاتے ہیں پھر قیامت تک اس گمراہی کے اوپر لوگ چلتے ہیں، وہ اولا ہوں، ان سے کہیں گے ربنا، یعنی ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء ضلونا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فاتن عذاب ضیفا، ان کو دوہرا عذاب دیجیے، من النار دو سکا، ان کو ڈبل عذاب دیں، یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا، انہوں نے تو گناہ کیے، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہٰذا ان سرداران کفر کو اور ان ائمہ کفر کو تو ڈبل عذاب دیں، دوہرا عذاب دیں۔ اللہ فرمائیں گے لقال لکل ضعف، کا ہر ایک کو دوہرا ملے گا، تمہیں بھی دوہرا ملے گا، اس لیے کہ تم نے ایک تو گمراہی اختیار کی ان کی بات مان کر، دوسرا میرے رسولوں کو چھٹلایا، اس وقت حق کی بات اور دین کی بات سامنے تھی، تم نے اس کو جھٹلایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، تو گمراہ بھی ہوئے اور ہمارے نبیوں کو اور نائبین پیغمبر کو تم نے جھٹلایا، ان کی بات نہیں ہوتی، تمہیں بھی دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، لیکن تمہیں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ قالت اولاہم لاخراہم، اب وہ پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے، وہ سردار بعد والوں سے رعایا سے کہیں گے، وما کان لکم علینا من فضل، آگے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عذاب کی تخفیف کی جائے، فذوقوا العذاب، پچکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، جو تم نے کمائی کی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جہنم میں جا سے ہمدردی انتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور دربار الہی میں ایک دوسرے پر سخت عذاب کی تمنا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اس طرح۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان کا مکالمہ تھا جہنم میں، فرماتے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو چھپچاتے ہماری نشانیوں کو اور آیات کو، واستکبروا عنہا، اور کبر کرتے ہیں اس سے، یعنی بطور تکبر کے، اصل میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار، یہ وہ حق بات کو جھٹلاتے ہیں کبر کی وجہ سے، کہ ہم بھائی ہم مان لیں گے تو ہم تابع ہو جائیں گے، ہم نبیوں کے تابع ہو جائیں، ہمارے پاس کیا کمی ہے، استغفر اللہ، ایسی ایسی باتیں کرتے، واستکبروا عنہا، اور اس سے کبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کی نیکیاں بھی اگر ہے تو اوپر نہیں جائیں گی، قبولیت کا درجہ لیتی، نیچے پھینک دی جاتی، کوئی نیکی کرتا ہے، خدمت خلق کے اعتبار سے کوئی نیکی کرتا ہے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں، آسمان پر نہیں جاتی،
इलियसुद कलम तय्यब वलम साले यरफा हो, नेक आमाल और पाकीज़ा कलमात जाते हैं, ये कुफ्र के कलमात और कुफ्र वालों की जो आमाल है ऊपर नहीं जाते। बात दूसरी बात, जब वो मरते हैं तो मरते वक्त उनकी रूहों को ऊपर चढ़ाया जाता है और उनकी उसमें से इतनी खुशबू आती है, जिस जगह से गुजरते हैं दुनिया से, तो कहते हैं कौन ये मुर्दार है, कहते फला फला है। और फिर जो है वो जब दरवाजे पर पहुंचते हैं और खटखटाते हैं तो इजाजत नहीं होती कि उसको रूह को आसमान से आगे गुजारा जाए, हुक्म होता है इसको यहीं से वापस फेंक दिया जाए, तो उसको फेंक दिया जाता है और उसका नाम अमल सिज्जीन जहन्नम का तबका है। और जहन्नम मेरे बाद समझों से है। और तल सबा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, मरने के बाद भी खोले नहीं जाते और जिंदगी में उनके अमाल के लिए नहीं खोले जाते। वला यदखुल जन्ना, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खयात, जब तक कि ऊंट दाखिल न हो जाए फी सम्मिल खयात, और मैं कि सुई के नाके में। सम कहते हैं वो जहाँ धागा डालते हैं जगह को सुई का नाका है, धागा डालने की जो जगह है वहां से ऊंट दाखिल, यानी तो कहते तालीक बिल महाल, तालीक बिल महाल, महाल चीज के साथ मुअल्लक करना। तो कहा कि जिस तरह ऊंट का जना नाके से गुजरना नामुमकिन है, इस तरह इनका जन्नत में जाना नामुमकिन है। वो कजालिक नज्जिल मुजरिमीन, इस तरह हम जजा देते हैं जुर्म करने वालों। यानी ये जन्नत का बयान है, जन्म दाखिल नहीं होंगे क्योंकि मुजरिम है, हम मुजरिम उस काबिल नहीं कि उसको जन्नत में भेजा जाए। अब जब जहन्नम में डाला जाएगा, कब्र में भी इसी तरह होगा कि कब्र में उसकी जो है कब्र को अजाब बना दिया जाता है, नीचे अजाब ऊपर अजाब, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती और वहां से गर्म हवाएं आती। और जहन्नम में जब डाला जाएगा तो लहुम मिन जहन्नम मिहाद, उनके जहन्नम से बिछोना होगा मिहाद, नीचे भी आग और नीचे भी अंगारे और नीचे भी दोजख। वो मिन फौकिम गवाश, और उनके ऊपर से भी मिन फौकिम, जो ढांपना भी आग का होगा, जो गवाश गाशियत फौकिम गवाश, और उनके ऊपर से भी साहिबान भी दोजख का होगा। और कजालिक नजिज नजिज जालिमीन, हम इसी तरह जालिमों को बदला देते हैं, क्योंकि मन अजलम कुरान ने कहा था उससे बड़ा जालिम कौन है, जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और अल्लाह की आयत को झुठलाता है। तो इन जालिमों का अंजाम क्या है, जहन्नम है, जो उनका बिछोना भी होगा, उनका ओढ़ना भी, हर तरफ से जहन्नम उनको इहाता की हुई होगी। कज़ालिक नज़्ज़ि ज़ालिमीन, जहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का बयान है तो वहाँ फरमाया कज़ालिक नज़्ज़ि मुजरिमीन, कि ये हम मुजरमों को यही बदला देते हैं। और अब सजा जो क्या मिल रही है, जहन्नम, हर तरफ आग ही आग है। कज़ालिक नज़्ज़ि ज़ालिमीन, हम इसी तरह जालिमों को बदला देते हैं। वाह खुदा वाना।